بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے۔ آج جو لوگ پریشان ہیں، پیسے کی کمی کا شکار ہیں، یا پھر گھر کے اندر ہر وقت لڑائی جھگڑا اور بچے جوان ہیں، ان کی شادیوں کے معاملات، کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے تو اس اسم اعظم کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر سو جانا، اللہ کی غیب سے مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، وہ یکتا ہے، نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا اللہ، میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر اور میرے نبی کی پیاری آل پر اور میرے نبی کے پیارے صحابہ پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ ناظرین، آج جمعہ کا مقدس دن ہے۔ اللہ کا ایک نام جو کہ اسم اعظم میں موجود ہے، تو جس کے ہاتھ میں اسم اعظم آ جائے، ناظرین، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ دنیا اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ جس بندے کو دیکھتا ہے وہ اپنا ہو جاتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ اپنا بنا لیتا ہے۔ اللہ کے ناموں کے اندر بڑی طاقت ہے۔ یہ اللہ کے 99 نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے رب کے 99 نام ہیں، میرے اللہ کے 99 نام ہیں۔ جو بندہ جس نظریے کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، میرا رب عرش والا اس بندے کی آواز کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے اور اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ان ناموں سے پکارنا یہ عین عبادت ہے، اور تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنا یہ میرے نبی کا شیوا تھا۔ غار حراء کے اندر جب میرے نبی جاتے تھے تو اکیلے تھے، اکیلے تنہائی میں۔ اگر اللہ پاک آپ کو لے کر جائے سعودی عربیہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے، تو آپ غار حراء کو ضرور دیکھنا۔ کٹھن رستہ، مشکل رستہ، اور میرے نبی چند کھجوریں، پانی لے کر وہاں پر جاتے، اور وہاں پر صرف ایک بندہ اس کے اندر، غار حراء کے اندر رک سکتا تھا، بیٹھ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ وہاں پر تنہائی میں جا کر یہ لوگوں کو سبق دے رہے ہیں کہ لوگوں، اگر آپ نے منزل حاصل کرنی ہے، اگر آپ اوپر جانا چاہتے ہیں، قبولیت کی طرف جانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ بنانا چاہتے ہو، تو تنہائی اختیار کر جاؤ۔ تو میرے نبی تنہائی میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کی کبریائی بیان کرتے، اللہ کا شان بیان کرتے۔ تو پھر اس کا کیا ثمر ہوا؟ اللہ نے پھر جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کے پاس۔ وہ آتا ہے جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر، تو فرماتا ہے کہ اقرا۔ میرے نبی نے فرمایا آنا بیکاری۔ اقرا کا معنی ہوتا ہے کہ پڑھو، لیکن آگے آنا بیکاری میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل امین جب انہوں نے کہا کہ اقرا، تو میرے نبی پھر فرمانے لگے کہ آنا بیکاری، میں نہیں پڑھا ہوا۔ تو تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل امین اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگاتے ہیں پکڑ کر اور دبا کر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اقرا بسم ربک الذی خلق، جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے اس کے نام پر پڑھ۔ تو میرے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے نبی کا استاد کوئی نہیں تھا، میرے نبی سے سینئر کوئی نہیں ہے۔ علم انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، یہ علم آیا سینہ بسینہ۔ اللہ نے اپنے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نے حضرت محمد مصطفیٰ کو سینے سے لگایا، وہ سینے میں علم تھا جبرائیل کے، جب سینے کے ساتھ سینہ لگا تو وہ سارا علم میرے نبی کے دل کے اندر سینے میں چلا گیا، اور جو پھر میرے نبی کو ملتے تھے سینے سے سینہ لگاتے تھے ایمان کی حالت میں، تو پھر ان کی بھی طاقت آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت بلال زمین پر چلتے تھے تو عرش پر ان کے قدموں کی آہٹ کی آوازیں آتی تھی۔ یہ کیوں، کیسے ممکن ہوا؟ یہ صرف اس لیے کہ آپ نبی سے محبت کرتے تھے، نبی سے محبت کرتے تھے اور نبی نے سینے سے لگایا تھا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، سینہ بسینہ ایک علم آ رہا ہے جو باطنی علم ہے، ایک ظاہری علم ہے جو لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو ایمان کی حالت میں اندر کدورت نہ ہو، نفرت نہ ہو، بے ایمانی نہ ہو، اگر حق سچ پر انسان ہو تو زندگی بدل جاتی۔ تو ناظرین، آج جمعہ کا دن ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن اگر اچھے طریقے سے غسل کر کے، پاکی کر کے، کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر اللہ کے گھر کی طرف جب عبادت کے لیے نکلتا ہے تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک سارے میرا اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج مقدس دن ہے، عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ کا ایک اسم اعظم اس کے اندر موجود ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑا تو اللہ نے مچھلی کو اوپر لے کر ان کو آزاد کروایا۔ یہ اتنا طاقتور کلمہ ہے۔ تو اس کو آج عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے صرف اور صرف 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھو، انشاءاللہ منزلیں آسان ہو جائیں گی، سکون آ جائے گا، مزہ آ جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔